اور اس وفد نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ وہ ہوا کرتا ہے جس کی اولاد نہ ہو, جس کا کوئی باپ نہ ہو, جس کی کوئی ماں نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں, وہ خدا نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر موت طاری نہیں ہوا کرتی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا بھی عقیدہ ہے, ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ان پر موت طاری ہوگی, وہ اس دنیا سے جائیں گے. یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. اور اللہ پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی, اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں بن سکتے. اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کائنات کا سارا علم رکھنے والے ہوں. ہاں, اللہ نے جتنا علم ان کو دے دیا اتنا رکھتے ہیں, اور جو اللہ نے انہیں علم نہیں دیا اس علم کو وہ جاننے والے نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے تسلیم کیا, لیکن تسلیم کرنے کے باوجود کہنے لگے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ خدا ہیں, عیسیٰ معبود ہیں. ان کا پھر بھی یہی دعویٰ تھا. تو قرآن کریم نے اتر کر کے اس بات کی تردید شروع کی اور دلائل دینا شروع کر دیے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہی معبود ہے, وہ حی و قیوم ہے. اسی اللہ نے تورات کو اتارا, اسی اللہ نے انجیل کو اتارا, اسی اللہ نے قرآن کو اتارا ہے, اور وہ اللہ رب العزت قرآن کو اتار کر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کی وہ ذات ہے جس پر آسمان و زمین میں رہنے والی کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی, اور انسانوں پر مخفی ہوتی ہے, تمہارے معبودوں پر مخفی ہوتی ہے. لہذا یہ خدا کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے. خدا تو وہ کہلائے گا جس کے سامنے ساری کائنات روز روشن کی طرح سے واضح ہو. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتی ہے رحم مادر کے اندر, ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر 3 اندھیروں میں رکھ کر انسان تیری شکل و صورت اللہ بناتے ہیں, اور کیسا خوبصورت بنا کر کے تجھے کھڑا کرتے ہیں. دہد نطفہ صورت چوں پری کہ کر دست بر آب صورت گری. وہ اللہ ایک نطفے کو خوبصورت پری جیسی شکل عطا فرماتے ہیں. بھلا دنیا میں کوئی فنکار ہے جو پانی پر تصویر بنا کر کے دکھائے؟ اللہ تو پانی کی تصویر کو چلتا پھرتا بنا کے دکھا دیتے ہیں. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا, وہ اللہ زبردست بھی ہیں, حکمتوں والے بھی ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات. قرآن کریم کی حقانیت میں سورہ البقرہ کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ جن سورتوں میں حروف مقطعات سے ابتدا کی جائے گی ان میں قرآن کریم کی حقانیت کو خاص طور پر ثابت کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں هو الذی نزل علیک الکتاب منه آیات محکمات, وہی اللہ ہے جس نے قرآن اتارا, اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے آیات محکمات بھی رکھی ہیں, آیات متشابہات بھی رکھی ہیں. محکمات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی دو ٹوک واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں, اور متشابہات کے معنی یہ ہے کہ متشابہات انسان اس کے علم کو متعین نہیں کر سکتا, اس کے معنی کو متعین نہیں کر سکتا. اب انسان تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تو یہ کہے گا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. ایمان والے, علم والے کیا کہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہم اس کے ایمان کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ حروف مقطعات اور حروف متشابہات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے سے پتہ چلتا ہے کہ کس شخص کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے اور کس شخص کا دل بالکل سیدھا اور راہ راست پر چلنے والا ہے. لہذا قرآن کریم کہتا ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, جن کے دلوں میں ہدایت نہیں گمراہی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاش کریں گے جن کے معنی واضح نہ ہو سکے, اور ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے پھریں گے, لوگوں کو بہکاتے پھریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے, جی دیکھو جی وہ فلانی جو آیت ہے نا اس کے معنی یہ کیا نکلیں گے, کیسے نکلیں گے؟
اس طرح کر کے آپ کو گھمانے پھرانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جس آیت کے معنی تمہیں سمجھ میں نہ آتے ہوں تو کہہ دو کہ آمنا بھی اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے آگے غزوہ بدر کا تھوڑا سا تذکرہ فرمایا ہے اور غزوہ بدر میں اللہ کی مدد کو بیان کیا ہے، اور سورت کے آخر میں جا کر کے غزوہ احد کو بیان کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ایک نقطے کی بات میں عرض کروں گا کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو دکھایا، غزوہ احد میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر لا الہ الا اللہ کا مظاہرہ کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا کچھ کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں، مسلمانوں کے پاس نفری نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، اس کے باوجود اللہ نے بتا دیا کہ دنیا والوں، حق والے بغیر اسلحے کے، بغیر طاقت و قوت کے میدان میں اتر کر کے آئے، اللہ نے انہیں کامیاب و کامران کر دیا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو دو جماعتیں بدر کے میدان میں مقابلے پر آئی تھی اور آپس میں بھڑ گئی تھی، مقابلے پر ٹکر پر آ گئی تھی، ان دونوں جماعتوں کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کفر والے تھے، ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا۔ جب مقابلے پر آئے تو دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں مدد کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی، ایمان والوں کو کافروں پر غالب کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں، اسلحے کے زور سے، طاقت اور قوت کے زور سے میدان نہیں مارا جاتا، بلکہ میدان میں جیتتا ہے انسان اللہ کی مدد سے، اللہ کے تعاون سے اور اس اللہ کی طاقت سے جیتا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہاں چلتے چلتے ایک اور بات کہتا چلوں گا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اصول اس وقت چلا کرتا ہے جب حق اپنی اصلی شکل میں سامنے آ جائے اور باطل بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہو۔ حق و باطل اپنی اپنی اصلی شکلوں میں جب مقابلے پر آتے ہیں، حق والے چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ حق والوں کو باطل والوں پر غالب کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن جب حق باطل میں مخلوط ہو کر کے آئے، باطل خالص ہو اور حق ملا جلا ہو، کچھ باطل ملا ہوا کچھ حق ملا ہوا، حق والوں میں ملاوٹ پائی جاتی ہو، باطل خالص طور پر ٹکر پہ آ رہا ہو، تو یاد رکھنا خالص چیز جیت جایا کرتی ہے، باطل جیتے گا، حق والے مخلوط ملے جلے حق والے ہار جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر یہی نظارہ پیش آ رہا ہے۔ مسلمان قرآن کی بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، لیکن باطل والوں سے بھی طریقے لے کر کے پیش کرتا ہے۔ تو چونکہ مسلمان اس وقت خلط ملط ہو رہا ہے، حق و باطل ملا جلا ہو رہا ہے، اس بنا پر مسلمان کی مدد نہیں ہو رہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے بدر کے میدان میں مسلمان خالص حق کو لے کر کے مقابلے پر آ گئے تھے، ایسے ہی آج مسلمان اللہ کی قسم خالص حق کو لے کر دنیا کے سارے سہارے توڑ کر ایک اللہ کے سہارے پہ آ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اپنی مدد کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ اللہ نے جیسے بدر میں جتایا تھا ویسے آج بھی مسلمانوں کو جتا سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر تو بدر والا مزاج پیدا کر دے، بدر والا ماحول پیدا کر دے، اللہ کی مدد آج بھی تیرے لیے اتر سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہاں آگے احد کا مسئلہ آئے گا تو وہاں دوسری بات کو عرض کروں گا جو احد کے اندر جو سبق اور درس موجود ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں عورتیں ہیں، دنیا میں شہوات اور خواہشات ہیں، مال و دولت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن میرے دوست اور محترم بزرگوں یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی ساری چیزیں، ان کو طلاق دینے کا اسلام مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے ہوتے ہوئے، خواہشات کے ہوتے ہوئے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کر کے بتا دو تو تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کہ اس دنیا از خدا غافل بدن نہ قماش و نقرہ و فرزند و زن، دنیا کسے کہتے ہیں؟ ارے مال و دولت، بیوی اولاد کو دنیا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے غافل ہو جانے کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر نماز کی نیت باندھ کر کے اللہ سے غافل ہے، وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اور اگر کوئی دکان پہ بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ دین میں لگا ہوا ہے اور اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے، اور یہ دنیا بھر کی چیزوں کو جمع کر لینے کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی مثال کیا دی گئی ہے کہ دنیا کی مثال انسان کے لیے ایسی ہے جیسے پانی کی مثال کشتی کے لیے، کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، ایسے انسان بغیر دنیا کے چل نہیں سکتا۔ لیکن اگر پانی باہر ہے، کشتی اوپر چل رہی ہے تو چلتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر اگر دنیا انسان کے دل کے اندر اتر گئی، جب تک باہر ہے کام چلتا رہے گا، دل کے اندر اتر جائے گی تو یہ دل بھی جہنم کی گہرائی کے اندر ڈوب جائے گا۔ اس بنا پر دنیا کو باہر رکھتے ہوئے، اس دنیا میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے آگے چلیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ آگے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو چاہے نہ دو، اللہ تو اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے؟
ہاں، اللہ سے بڑی گواہی اور کون گواہی دینے والا ہو سکتا ہے؟ اہل علم کی گواہی بھی یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں کی گواہی بھی یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا کسی دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام حیات مقبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اللہ کی طاقت و قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ کارنامہ بھی اللہ کی ذات انجام دیتی ہے. اندھیرے سے اجالا نکال لینا، اجالے سے اندھیرا پیدا کر دینا، یہ سارے کے سارے کام اللہ رب العزت کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اتنی بڑی طاقت و قوت اللہ کی اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہی ہے اور تمہیں یہ حکم دے رہی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سرکار کالی کملی والے کی اتباع کر لو. یاد رکھنا کہ اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی اتباع کی توفیق میں رحمت فرما دے. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان نبی کی اتباع کر رہا ہو، نبی کے طریقے پر چل رہا ہو. یہ یاد رکھنا تاثر رسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. یاد رکھنا کہ رسول کی نافرمانی بھی کرے، رسول کی محبت کے دعوے بھی کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بنا لیا جاتا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی. اگر رسول کو اپنا محبوب بناتے ہو اور رسول کا طریقہ بھی چھوڑتے ہو تو تم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، سچے نہیں. سچے تب بنو گے جب محبوب کی اتباع کر کے بتاؤ گے، رسول کے طریقے پر چل کر کے بتاؤ گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس خاندان کا تذکرہ چھیڑ دیا جس خاندان کے نام سے پوری سورت کا نام رکھا گیا. پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کیا، وہ بھی بڑی عجیب پیدائش ہے. ان کی والدہ نے، عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ سے جو بچہ نکلے گا میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی. پیدا ہوا تو بچہ نہیں، بچی تھی، بیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ ولیس ذکر کالانثی، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، لہذا اب لڑکی ہوئی میں کیا کروں. لیکن وہ لڑکی ہی انہوں نے دے دی. پار صورت اسے بیت المقدس کے اندر اس کی پرورش ہوئی. حضرت زکریا ان کے خالو تھے، انہوں نے پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد بڑی ہوئی. پھر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. دنیا والوں نے بڑے حضرت مریم علیہ السلام پر الزامات لگائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سارے الزامات کا صفایا کر دیا اور قرآن میں اس بات کی گواہی دی کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ پاک باز ہیں، پاکیزہ ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں. اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں انسان کو بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں. اور دنیا والوں کو یہ سبق دے دیا. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بانجھ تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی. جوانی میں کوئی اولاد نہ ہوئی تو بڑھاپے میں تو اولاد ہونے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو پکارا اللہ کو کہ اے اللہ تو ہمارے تو جیسے مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے مولا تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو پاکیزہ ہو، تو بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ نے اولاد ہونے کی بشارت دے دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں بغیر ماں باپ کے بھی میں دیتا ہوں، بغیر باپ کے بھی میں دیتا ہوں، بغیر ماں کے بھی میں دیتا ہوں. اور جب ماں باپ دونوں کے دونوں بانجھ ہو چکے ہوں، بے اولاد ہو چکے ہوں، ان کو بھی اولاد دینا یہ سارا میرا ہی کام ہے، کسی دوسرے کا کام نہیں. نہ کوئی پیر فقیر دے گا، نہ کوئی قبر کی ڈھیری دے گی، نہ کوئی جھنڈا اور علم دے گا. دے گا تو کون دے گا؟ ہاں جو دے گا تو مولا ہی دے گا، وہ اللہ ہی عطا کرے گا. اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا عطا کرنے والا، کوئی دوسرا دینے والا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے دعویٰ کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. دنیا والوں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال باہمی طور پر ملتی جلتی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر بغیر باپ کے بنا دیا، تم نے انہیں معبود بنا لیا، تو پھر تو آدم کو بھی معبود بنانا چاہیے تھا. ان کے تو ماں نہیں تھے نہ باپ تھے. جب ان کو معبود نہیں بنایا جاتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیسے معبود بناتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف، ایسی بنیاد کی طرف جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ لا نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. ہاں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. یہ عیسائیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے، وحدانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے. میرے دوستو، جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ سے پہلے اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی ٹکڑا اور جز نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ مسلمان نبی کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیں، نبی کو اللہ کا جز بنا دیں، نبی کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ نبی کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ وہی تھا عرش پر خدا ہو کر مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کے کافرانہ جملے، مشرکانہ جملے اگر عیسائیوں کے لیے یہ باتیں جائز نہیں تھی تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ باتیں جائز نہیں ہوں گی. جی، اگر عیسائیوں کے لیے یہ باتیں جائز نہیں، یہودیوں کے لیے یہ باتیں جائز نہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات کہنا جائز نہیں. جس طریقے پر وہ کافر و مشرک تھے، اسی طریقے پر وہ لوگ بھی کافر و مشرک کہلائیں گے جو اللہ کے ساتھ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک و سہیم ٹھہرائیں گے، یا اللہ کا ٹکڑا، اللہ کے جسم کا جز بنائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا. ہاں آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مشرکین سے بھی خطاب کیا ہے. مشرکین سارے بتوں کو، عیسائی تو صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو شریک کرتے تھے، عیسائی اور مشرکین 360 بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک و سہیم بناتے تھے، بزرگوں کے بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں. اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ انا اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی تو وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم کی اتباع کریں گے. تم ابراہیم کے خلاف جا رہے ہو، لہذا ابراہیم کی اتباع کرنے والے کیسے کہلاؤ گے؟ اور رسول ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. یاد رکھو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو خالصتاً اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے ہونے والے ایمان والے تھے، مسلمان تھے. اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا وہی ہوگا جو یکسو ہو کر اکیلے اللہ کے بن جائے گا، نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا. شرکاء متشاکسون فیہ نہیں ہوں گے، آپس میں بہت سارے شریک اکٹھے نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ اکیلے اللہ کو ماننے والے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کو مانتے تھے. آگے قرآن کریم نے کچھ یہودیوں کی عادات بد کا تذکرہ کیا. ایک تو یہ کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے دین سے ہٹ جاؤ. دین سے ہٹانے کے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. ایک طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ تم بھی اسلام قبول کر لو، اور جب شام کا ٹائم آئے تو اسلام سے انکار کر دو، اور کہو کیا کہ دیکھو جی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تم جانتے ہو نا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھو صبح ہم نے اسلام قبول کیا تھا، شام کو جو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ضرور اس میں کوئی خرابی تھی، تبھی تو ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے. ڈول ڈالتے ہیں نا اندر تاکہ کچھ نکل کر کے آئے. تو یہ یہودی حکمت عملی سمجھ لیجئے، یہ یہودی سیاست سمجھ لیجئے کہ اندر داخل ہو کر مسلمانوں میں پھر واپس نکل جانا، تاکہ لوگوں کے اندر شبہ پیدا ہونے لگ جائے کہ دیکھو جی اسلام میں آخر کوئی خرابی ہے جبھی تو نکل کر کے جا رہے ہیں. تو یہ ہر دور کے اندر یہودیوں کی سازش اور یہودیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. مدرسے میں کچھ لوگ آئے، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا مدرسے کو، لوگوں سے جا کر کے کہنے لگے جی مدرسے میں کوئی خرابی ہے تبھی تو ہم نکل کر کے آئے ہیں، تبھی تو 3-4 استادوں نے مدرسے کو چھوڑا کہ مدرسے میں کوئی خرابی تھی. وہی یہودیوں والی عادت، وہی یہودیوں والا طریقہ. تو یہ یہودی سازش اور یہودی عادت ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. شروع میں مسلمان ہو جاؤ، بعد میں اسلام سے انکار کر دو اور کہو جی اسلام میں خرابی تھی تبھی تو ہم نے انکار کیا. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھو بات یہ ہے کہ ہدایت یافتہ تو ہم ہی ہیں، ہمارا صحیح راستہ ہے. قرآن کہتا ہے نہ تیرا صحیح راستہ نہ اس کا صحیح راستہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. صحیح راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ جسے اپنا راستہ عطا فرما دے وہی صحیح راستے پر چلنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک یہ بھی عادت بتائی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے اور کہتے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کا پیسہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، ان کی چیزیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن اس طریقے پر کسی کو دوسرے پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور دوسری بات یہ ہے
کہ نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دنیا والوں کو اپنا معبود اپنا بندہ بنا لے اور ان کا معبود بن کر کے بیٹھ جائے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ ونہا. نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ نبی دنیا والوں کو یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کی رسالت کو سب کو ماننا پڑے گا، سارے نبیوں کو ان کی رسالت ماننی پڑے گی. اور معراج کی رات میں اللہ نے سارے نبیوں کے سامنے سرکار کی نبوت کو پیش کر کے 1,24,000 انبیاء سے حضور کا کلمہ پڑھوا کر کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سکہ چلے گا تو ایک سرکار کالی کملی والے کا سکہ چلے گا، کسی دوسرے کا نہیں. من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی روگردانی کرے گا تو وہ فاسق نافرمان کہلائے گا، نبوت کے دفتر میں اس کا نام شامل نہیں ہو سکتا. پھر آگے قرآن کریم نے کچھ باتیں بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن دنیا والوں یاد رکھنا تمہارا عمل کام آئے گا، تمہارا مال کام نہیں آ سکتا. ہاں تمہیں اگر ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر دنیا اور آسمان کی خلا کے برابر تم سونا بھر کر کے پیش کرو گے، جب بھی تمہاری جان نہیں چھوٹ سکے گی. عمل ہوگا تو جان چھوٹے گی، اور اگر عمل نہیں تو دنیا کی چیزوں سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے نام پر خیرات کرو. جب قرآن کی آیت اتری ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بیرحا جو ہے وہ میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ باغ ہے، اور مجھے قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے نام پر خیرات کر دو. میں اس باغ کو اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، میری طرف سے آپ خیرات کر دیجیے. کہتے اس باغ کا حساب لگایا گیا، 50,000 کا باغ بن رہا تھا جو انہوں نے صرف قرآن کی ایک آیت پر خیرات کر دی. اللہ کے لیے جس چیز کو تمہیں جو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کے نام پر لگا دو. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرما دیں گے. اس کے بعد حج کے بارے میں کچھ احکام دیے، اور قرآن کریم نے یہ بتایا کہ حج فرض اس پر ہوتا ہے جو راستے کا سفر خرچ برداشت کر سکتا ہو، کرایہ برداشت کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی چندہ کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں سے مانگ مانگ کر کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسے حج فرض نہیں. حج فرض اس پر ہوتا ہے جس کے پاس خانہ کعبہ تک جانے کی گنجائش میں، گھر والوں کا خرچہ بھی دے، راستے کا سفر خرچ بھی ہو، وہاں رہنے کا خرچ بھی ہو، تب جا کر کے اس پر حج فرض ہوتا ہے. اور عورت پر حج فرض تب ہوتا ہے جب اپنا خرچہ بھی ہو، اپنے ساتھ محرم کا خرچہ بھی اس کے ساتھ موجود ہو. اگر محرم کا خرچہ نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا. قرآن کریم نے تعلیم دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لو، جیسا کہ تقوی کا حق ہے ویسا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. اور یاد رکھنا تمہاری موت آئے تو اسلام پر آنی چاہیے، ایمان پر آنی چاہیے. اور پھر آگے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دنیا والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے بازیاں نہ کرو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بناؤ. قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. میرے نبی جو لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، فرقے اور پارٹیاں بنا ڈالیں، اور پھر وہ لوگ کیا کر لیں، وكانوا شيعا، ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ بندیوں کے اندر پڑ جائیں، لست منهم في شيء، میرے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو دین میں افتراق پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کا اسلام اور دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اسلام اور دین والے وہ لوگ ہیں جو آپس میں اتفاق و اتحاد کے قائل ہیں. میرے دوستو، اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے. آج جو مسلمانوں کے اندر اتفاق و انتشار ہے، کل کے درس کے اندر میں مختصر طریقے سے بیان کر چکا ہوں کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو ملا کر کے چلو گے، افتراق اور انتشار سارا ختم ہو جائے گا. کتاب اللہ کو لوگ رجال اللہ کو چھوڑو گے تب بھی انتشار پیدا ہوگا، اور اگر رجال اللہ کے پیچھے چل کر کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے تب بھی انتشار پیدا ہوگا. اتفاق و اتحاد کا راستہ یہی ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی کتاب پر آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے راستے پر اپنے آپ کو پیش کر دو. جب فرقے آپس میں اپنا تشخص چاہتے ہیں، اپنے لیڈروں کو چاہتے ہیں، اپنے ناموں پر اصرار کرتے ہیں تو اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آپس میں اتفاق و اتحاد کی بات کرتے ہو تو اپنے فرقے بندیوں والے نام چھوڑنے پڑیں گے، اپنے لیڈروں کو چھوڑنا پڑے گا سرکار کالی کملی والے کے مقابلے پر، اور اپنے تشخص کو چھوڑنا پڑے گا، اسلامی تشخص کو اپنانا پڑے گا. آج تو اپنے تشخص کے لیے مخصوص قسم کی پگڑیاں اور مخصوص قسم کے لباس اور مخصوص قسم کے انداز، مخصوص قسم کے نعرے یہ اپنے تشخص کے لیے بنائے گئے ہیں. میرے دوستو، مسلمان کا ایک ہی تشخص ہے اور وہ سرکار کالی کملی والے کی اتباع ہے. اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما دے. تو اتفاق و اتحاد صرف نعروں سے نہیں آتا، آرڈیننس نافذ کرنے سے نہیں آتا. اور یہ ہمیشہ آرڈیننس کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں، ہے نا، فرقے بازی کے خلاف آرڈیننس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو سب سے بڑے فرقے باز ہیں.
اس لیے کہ وہ اپنی موت دیکھتے ہیں قرآن کے بیان ہونے میں. وہ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے. اس بنا پر کہتے ہیں جی فرقہ بندی کے بارے میں آرڈیننس نافذ کر دیا جائے تاکہ فرقوں کو تحفظ فراہم ہو جائے. ارے یہ تو فرقوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب تک اپنے نام پر اصرار کرتے رہو گے اس وقت تک اتفاق و اتحاد نہیں، منافقت کہلائے گی. یہ اپنے ناموں کو بھی برقرار رکھنا اور اتحاد کی بات بھی کرنا یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تب بنے گا جب سارے ناموں کو چھوڑ کر ایک نام میں آ کر کے مدغم ہو جاؤ گے اور ضم ہو جاؤ گے. تو قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، آپس میں فرقے بازیاں نہ کرو، اللہ کی نعمت کا اعتراف کرو اور اللہ کی نعمت کو تسلیم کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے اتفاق و اتحاد دے دیا. کفر میں اسلام سے پہلے صحابہ کرام میں آپس میں لڑائیاں انتشار پایا جاتا تھا، آپس میں جھگڑے پائے جاتے تھے. اسلام کے آنے کے بعد سارے کے سارے بھائی بھائی ہو گئی، بھائی بھائی ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا انعام تھا، اللہ کی نعمت تھی کہ اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور پھر آگے قرآن کریم نے بتایا ہے کل قیامت کے دن آئے گا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، بعض چہرے چمک رہے ہوں گے. سرکار کالی کملی والے نے فرمایا جو نماز کے لیے وضو کرتے ہوں گے ان کے وضو والے اعضاء کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. ہاں اللہ ہمارے وضو اور نمازوں کو قبول فرما لے. اور جن لوگوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں، وضو کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کالے ہو رہے ہوں گے. اور اسی طریقے پر بدعملی کرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے، ان کے چہرے بھی کل قیامت کے دن کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے انہیں تو جنت کے اندر ڈالا جائے گا، اور جن کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے واما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے کفر کا عذاب چکھو. وہاں کل قیامت کے دن ان کو سزائیں دی جائیں گی. اور پھر یہ امت مسلمہ کی خوبی کو بیان کیا گیا، امت مسلمہ کے امتیاز کو بیان کیا گیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اور ایمان باللہ کا اعتراف کرتے ہو. یاد رکھنا ایمان باللہ کے بغیر کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن امت کی چونکہ خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اس لیے اسے پہلے ذکر فرمایا اور ایمان والی شرط کو بعد میں ذکر فرمایا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہو جاتا اور یہ بھی خیر امت میں شامل ہو جاتے. یہ نہیں کہا کہ بس ہم تو سچے اور ہمارے علاوہ سارے غلط. نہیں، قرآن کریم کا بولنے کا انداز ایسا ہے کہ ہم تو اہل کتاب سے بھی کہتے ہیں اگر وہ بھی ایمان کو تسلیم کر لیتے تو وہ بھی خیر امت میں شامل ہو جاتے. اور پھر قرآن کریم نے اہل کتاب کے بعض نیک بندوں کی تعریف کی ہے کہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے افراد جو یہودیوں کے بڑے سردار تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد قرآن کریم کے بھی بڑے عالم بنے. ایسے افراد کی قرآن تعریف کرتا ہے. اور پھر آگے قرآن کریم نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جس کے ابتدا میں بھی تھوڑا سا تذکرہ نکل چکا. 2-1 آیتوں کے بعد آگے قرآن کریم نے غزوہ احد کو شروع کر دیا. اس سے پہلے سود کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھایا کرو. سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ سود خوار انسان اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرمت اور حلت، حلال اور حرام ہونے میں صرف فرق جو ہے وہ اللہ کے حکم کا ہے. اللہ کا حکم ہے تو چیز حلال ہے، اللہ کا حکم ہے تو چیز حرام ہے. سود کے لیے اللہ نے حرام کر دیا اور تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا، لہذا سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. اس سے بڑی ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی اگر آپ غور کریں گے تو سود خوار کے اندر بہت سی باتیں، ایک تو وہ مفاد پرست بن جاتا ہے، دوسرا موقع پرست بن جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے دوسرے کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے. ایک غریب انسان ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، یہ دیکھے گا کہ اچھی مرغی پھنسی ہے، اب اس پر سود لگاؤ جتنا لگا سکتے ہو تاکہ تمہارا کام بن جائے. اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا بنے گا. اور چوتھا یہ ہے کہ سود خار جو ہے، سود خاروں کی وجہ سے معیشت اور مال و دولت چند ہاتھوں کے اندر مرتکز ہو کر کے رہ جاتا ہے. جمود پیدا ہو جاتا ہے مال میں، چند خاندانوں کے اندر آ کر کے اکٹھا ہو کے جمع ہو جاتا ہے. لیکن اگر سود خاری ختم کی جائے اور شرکت کی بنیاد پر کاروبار اور صنعت کاری چل اٹھے تو اس کے اندر مختلف ہاتھوں تک پہنچے گی دولت اور دنیا کے اندر پھیلے گی، اور جتنے زیادہ مال کے اندر رولنگ ہوگی اتنا زیادہ اس کا منافع بھی سامنے آئے گا. اس بنا پر سود خاری کو قرآن ناجائز قرار دیتا ہے اور شرکت کو قرآن کریم جائز قرار دیتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے آگے شروع کیا اپنا مسئلہ. تو قرآن کریم نے اپنا مسئلہ شروع کرتے ہوئے غزوہ احد کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے. اور غزوہ احد کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ غزوہ احد میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب میدان میں پہنچے تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر مسلمانوں کو کھڑا کیا کہ تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے، کافر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اب تو حضور کا حکم ختم ہو چکا، لہذا اب ہمیں اتر جانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے 10-11 آدمیوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں اتریں گے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جنگ کی حالت میں اللہ کے نبی کا حکم تھا، اس کے بعد کے لیے نہیں تھا، لہذا ہمارے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 10-11 اوپر رہ گئے، باقی سارے نیچے اتر کر کے آ گئے۔ کافروں نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا، ان 10-11 کو بھی شہید کر دیا، اور ایک دم سے ایسا حملہ کیا کہ 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا۔ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کے چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے بھی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں اس غزوے کے اندر، بڑے مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد میں کیا تھا؟ اللہ نے کس کو دکھایا؟ لا الہ الا اللہ کو دکھایا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف، اللہ اکیلے جس طرف ہو جائیں گے وہ پلڑا جیت جائے گا۔ اور غزوہ احد کے اندر اللہ نے دکھایا محمد الرسول اللہ کو کہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہوگا تو کامیابی ہوگی، محمد الرسول اللہ کا طریقہ چھوٹے گا تو محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے، ابو بکر عمر عثمان علی کے ہوتے ہوئے اور صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بھی ناکامی ہو جائے گی اگر محمد الرسول اللہ کا طریقہ چھوٹ جائے گا۔ دنیا والوں، اس لیے کیا بتایا گیا کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، جہان فانی میں کامیابی، نہ مال و دولت نہ عز و جاہ سے، جو ہے تمنا تو آؤ ڈھونڈو یتیم مکہ کے نقش پاس ہے۔ سرکار کالی کملی والے کے طریقے میں کامیابی ہے، غزوہ احد کا یہ پیغام ہے۔ لیکن مسلمانوں سے جو یہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ پہاڑی سے نیچے اتر کر کے آ گئے تھا، تو یہ ایک اجتہادی غلطی کہلاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم توڑیں گے، بلکہ انہوں نے یہ، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی اللہ کا حکم کے نبی کا حکم باقی ہے، اور بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم اب ختم ہو چکا، اب کیونکہ حالت جنگ ختم ہو گئی تو اس کے ساتھ وہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ جو احکام حالت جنگ کے اندر آتے ہیں، حالت جنگ کے بعد وہ احکام ختم ہو جاتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ احکام ختم ہو گئے ہیں، اس بنا پر وہ نیچے اتر آئے۔ اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ اجتہادی غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان قصداً ایک چیز کی مخالفت کے ارادے سے غلطی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن عمل میں اس کا فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری لائن پر چل نکلتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ غلطی کیا کہلاتی ہے؟ اجتہادی غلطی کہلاتی ہے۔ اس غلطی کے اندر جو نقصانات ہوئے ان میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا نقصان پہنچا، بلکہ ایک موقع پر تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ کافروں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے چھکے چھڑانے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے حضور کے شہید ہو جانے کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ جب اعلان ہوا تو صحابہ پر تو جیسے موت طاری ہو گئی ہو، صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ بعض صحابہ تو جنگ میں کود پڑے کہ دیکھی جائے گی، جب اللہ کے نبی نہ رہے تو ہمیں بھی نہیں رہنا ہے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے اور تلواریں نیام میں ڈال کر کے بیٹھ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے تو قرآن اترا، اور قرآن نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ ارے دنیا والوں، محمد علیہ السلام رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ محمد علیہ السلام رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ مر جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم چھوڑ کر کے لوٹ کر کے چلے جاؤ گے؟ یاد رکھنا، یہ تمہیں تعلیم ہے کہ محمد علیہ السلام رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا دین برقرار رہے گا، اللہ بھی حی لا یموت رہیں گے۔ یہی سرکار کالی کملی والے کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ کہا تھا کہ لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فلیعبدن ربہ قد مات، جو محمد کی عبادت کرنے والے تھے وہ سن لیں کہ ان کا رب مر چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے من کان یعبد اللہ فلیعلم ان اللہ حی لا یموت، وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والے نہیں ہیں۔ تو موت طاری نہ ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ محمد علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، معبود تو نہیں ہیں، خدا تو نہیں ہے، لہذا اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تم پھر جاؤ گے، لوٹ کر کے چلے جاؤ گے۔ یاد رکھنا، اگر تم لوٹ کر کے چلے جاتے ہو، اپنے الٹے پاؤں اسلام سے نکل جاتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، نقصان اپنا ہی کرو گے۔ اور پھر یہ تو تمہیں تھوڑی سی تکلیف آئی ہے غزوہ احد کے اندر، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی بڑی جماعتوں نے، اللہ والوں نے ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اور اس قتال کے اندر وہ ثابت قدم رہے ہیں۔ لہذا دنیا والوں یاد رکھو، تم بھی اگر ان کے طریقے پر ثابت
قدم رہو گے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ انہیں آخرت میں بھی اللہ نے بدلہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور دنیا میں بھی بہترین بدلہ اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے تھوڑا سا غزوہ احد کا نمونہ بھی پیش کیا ہے کہ جب کافروں نے ایک دم سے حملہ کر دیا تو تم لوگ دوڑ پڑے اپنی جان بچانے کے لیے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم، تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف منہ پھیر کر کے دیکھتے بھی نہیں تھے جان بچانے کی خاطر، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، چلا رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے اور تم لوٹ کر کے نہیں آ رہے تھے۔ ایسی کیفیت تھی، تمہارا ایسا حال تھا، لیکن یاد رکھو کہ اس تمام حالات کے باوجود اگرچہ رسول کو نقصان پہنچا، تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے تمہیں بھی پھر تکلیف ڈال دی۔ فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، لہذا تمہارے اندر دو باتیں، دو خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں تمہیں مال غنیمت عطا فرمایا، غزوہ احد میں تم سے مال غنیمت چھین لیا، تو وہاں پر مال غنیمت عطا فرمایا، تم خوش ہو گئے۔ یہاں پر اللہ نے مال غنیمت چھین کر کے تمہیں بتا دیا کہ اللہ جب چاہیں عطا کر دیا کرتے ہیں، کبھی چھین بھی لیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ملتا ہی رہے گا، کبھی چھنے گا بھی، دونوں حالتیں تم پر آئیں گی، لہذا جب ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، جب نہ ملے تب بھی اس پر صبر کر گزرو۔ دونوں تعلیمیں یہاں پر دے دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے یہ جو غلطی ہو گئی اللہ نے تمہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ دنیا والوں اللہ تو معاف کر دے، لیکن آج کے مفکر اور تاریخ دان وہ معاف نہ کرے صحابہ کو، وہ کہیں کہ صحابہ نے یہ غلطی کر دی۔ ایک مفکر صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ چونکہ سود خاری ان کی جڑوں میں پڑی ہوئی تھی، اس بنا پر مال کی محبت نے ان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو کرے معاف اپنے صحابہ کو، اللہ اپنے دور اپنا یہ اعلان کرے قرآن کے اندر کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور تم آج ان صحابہ میں کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہ یاد رکھنا ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم تو نہیں، معصوم تو نبیوں کی ذات ہوا کرتی ہے، البتہ صحابہ محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں، جب ان پر کوئی ایسا موقع آتا ہے اللہ فوری طور پر ان کی حفاظت کر لیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم نے ایک اور واقعہ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد سے جب لوٹ کر کے گئے ہیں مسلمان، تو غزوہ احد سے لوٹ کر کے جانے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ ہر گھر میں میت تھی، ہر گھر میں جنازہ تھا، اور مسلمان زخمی ہو رہے تھے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا جسم زخموں سے چور چور ہو رہا تھا۔ لیکن کافروں نے وہاں جانے کے بعد جب بھاگ کر کے چلے گئے کافر، تو دور جانے کے بعد سوچا کہ یار بڑا اچھا موقع تھا، سب کا صفایا کر دیتے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، یہ ہم نے کیا کیا، ان کو چھوڑ کر کے آ گئے، چلو لوٹ کر کے چلتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ بھئی دوبارہ چلنا ہے، کافروں کا پیچھا کرنا ہے، لیکن سنو کوئی نیا آدمی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، تازہ دم نہیں چلے گا، عقل کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ تازہ دم افراد موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، نیا آدمی تازہ دم ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلے گا، وہی چلیں گے جو زخموں سے چور چور ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے تھے جن کے زخم زیادہ تھے، چلے تو ان کے زخموں سے خون رستا تھا، تو جن کے زخم کم تھے انہوں نے کہا کہ لاؤ ہم تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے چلتے ہیں۔ ایسے زخمی صحابہ کو کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ ارے مجھے عقل کے اندھو، عقل کے غلاموں، مجھے بتاؤ عقل یہاں پر کیا کہتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو میدان میں نکل کر کے جانا تھا؟ اللہ انہیں میدان میں نکالنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان سے اپنا حکم پورا کروانا چاہتے تھے، اور دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں تمہاری نفری، تمہاری طاقت کام نہیں کیا کرتی، اللہ کے حکم کی اطاعت کام کیا کرتی ہے۔ لہذا یہ صحابہ نکلے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلے، زخمی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اللہ کے لیے نکلیں گے۔ اور جب اطلاع ہوئی کہ کافر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہیں۔ سرکار کالی کملی والے ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اگر تم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیا، یاد رکھنا تم دشمن پر غالب آؤ گے، اللہ تمہارے دشمن کو مغلوب کر دے گے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا اور میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اللہ نے ہمیں کامیاب و کامران کیا۔ چنانچہ ہوا کیا، یہ زخمی لوگ نکل کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے ہوئے اور سر مبارک زخمی ہوا اور اس حالت کے اندر چلے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کو ترس آتا ہے، کافروں پر اللہ روک ڈال دیتے ہیں، بغیر لڑائی کے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور مسلمان وہاں پر جا کر کے ٹھہرتے ہیں اور تجارت ہوتی ہے، سودے کا لین دین ہوتا ہے۔ جو مال غنیمت میدان احد کے اندر ہاتھ سے نکل گیا تھا، یہاں حمراء الاسد میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے تجارت کی وجہ سے نفع اور زیادہ عطا فرما دیا۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جن لوگوں نے اس مصیبت اور زخموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی اللہ کے حکم کو مان لیا، جن لوگوں نے، یاد رکھو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حسنہ اور جنت ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھی ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت لے کر کے لوٹے، اللہ کا فضل لے کر کے لوٹ کر کے وہاں سے آئے. تو بہر صورت یہ غزوہ احد کا پیغام ہے کہ اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے، نبی کے طریقے کو ہر حال میں لے کر کے آگے بڑھنا ہے. پھر اس کے بعد یہودیوں کی بعد عادات بد مزید ذکر فرمائی ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں زبانی طریقے پر بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایذا رسانی کی کوشش کرتے ہیں، نعرے ایسے ایجاد کریں گے اور بعض جملے ایسے کسیں گے کہ اس کی وجہ سے ایمان والوں کو تکلیف ہو. ایک موقع پر کیا ہوا کہ ایک یہودی کہنے لگا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تم اللہ کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو. قرآن اتر آیا لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ہاں ان لوگوں نے آ کر کے حضور کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا کہ جی ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا اور پھر بھی ابوبکر نے ہمیں تھپڑ مار دیا. قرآن اتر آیا کہ اللہ نے تو سن لیا، اگر دنیا والوں نے نہیں سنا تھا. تم نے یہ بات کہی تھی اور یاد رکھو ہم نے لکھ لیا ہے، یہ کل قیامت کے دن تمہاری گرفت کی جائے گی. تو یہ یہودیوں کے طریقے پر چلنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ نعرے ایسے کسیں، جملے ایسے استعمال کریں جن کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، ایذا رسانی ہوتی ہے. قرآن کریم کے آخری رکوع میں تعلیم دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی، اور کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں. سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آج جو ساری رات آپ نے عبادت کی، فرمایا کیوں نہ کرتا، مجھ پر یہ قرآن کی یہ آیتیں اتری تھیں. ان فی خلق السماوات سے لے کر کے آخر تک اس میں دعائیں ہیں اور بڑی مبارک آیات ہیں. دل چاہتا تھا کہ اس کی تفصیل سے تشریح کرتا، لیکن وقت نہیں ہے، اس بنا پر اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. آخر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے ایمان والو تم صبر کرو اور جمے رہو، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو، اور پھر یاد رکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائیں گے. اللہ کا رحم اگر چاہیے، فلاح و کامرانی اگر چاہیے تو اللہ کے احکام پر ثابت قدمی دکھانی ہوگی، اور رمضان کے مبارک مہینے سے انسان میں اعمال پر ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب میں ثابت قدمی پیدا فرما دے. سورہ آل عمران ختم ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ نساء مکمل بیان کی جائے گی. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. خلاصہ بیان کیا جائے گا. قرآن کریم میں دو صورتیں ہیں جو سورہ نساء کے نام سے موسوم ہیں. ایک سورہ نساء کبریٰ ہے اور ایک سورہ نساء صغریٰ ہے. بڑی سورت سورہ نساء جو بڑی ہے اور ایک سورہ نساء چھوٹی. سورہ نساء چھوٹی جو ہے وہ سورہ طلاق کے نام سے معروف ہے، جو 28ویں پارے میں آتی ہے، اور یہ سورہ نساء کبریٰ ہے. سورہ نساء میں بھرپور انداز ہے مدنی صورتوں کا. آپ حضرات کو یاد ہوگا، ذہن میں یہ بات موجود ہوگی کہ مدنی صورتوں کا انداز اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں احکام و مسائل زیادہ بیان کیے جاتے ہیں اور عقائد بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن ان پر توجہ کم اور مسائل اور احکام پر توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ سورہ نساء میں بھرپور انداز ہے مدنی صورتوں کا، مدنی قرآن کریم کا. اس میں چونکہ زیادہ تر مسائل اللہ رب العزت نے عورتوں کے گھر گھرستی کے گھریلو احکام بیان فرمائے ہیں، اس بنا پر اس صورت کو سورہ نساء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس صورت میں احکام موجود ہیں، شادی بیاہ کے احکام ہیں، تیمم کا حکم بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ باتیں یہودیوں کے بارے میں بھی ذکر کی گئی ہیں. یہودیوں کی عادات بد کا تذکرہ بھی خاص طور پر کیا گیا ہے. آپ حضرات ایک بات عموماً نوٹ کریں گے کہ مدنی صورتیں جو آئیں گی وہ یہودیوں کو ضرور جھنجھوڑتی ہوئی چلیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ براہ راست جو ٹکر تھی مدینہ منورہ میں وہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ تھی، اور یہودی ایسی میٹھی چھری کے طور پر اندر گھسے رہتے تھے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی حمایت کا دم بھی بھرتے رہتے اور اندر خانہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہتے. اس بنا پر قرآن کریم جا بجا ان کی عادات بد کے تذکرے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اور کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں قتل کے بارے میں، اور کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں اسی طریقے پر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے بارے میں، اور کچھ احکام وراثت کے بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ عیسائیوں کے عقائد باطلہ، تثلیث کا عقیدہ، اس پر بھی قرآن کریم نے ضربیں لگائی ہیں اس صورت کے اندر. تو گیا بڑی جامع صورت ہے جس میں عقائد کے پہلو کو بھی لیا گیا ہے اور مسائل اور احکام کے پہلو کو بھی نہیں چھوڑا گیا.
قرآن کریم ابتدا کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اے دنیا والو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام سے تمہاری تخلیق کی گئی، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا گیا. وخلق منها زوجها، اللہ نے اپنی قدرت کی نشاندہی کی. اللہ رب العزت نے اپنی طاقت و قوت کو اس انداز پر ظاہر فرمایا کہ اس ایک جان کو اللہ نے پہلے پیدا کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، کیچڑ سے پیدا کیا. بنانے کے بعد، تیار کرنے کے بعد خلق منها زوجها. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنا دیا تو آرام فرما رہے تھے. جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں حضرت حوا علیہ السلام آرام کر رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو قرآن کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر یہ دونوں میاں بیوی اللہ نے بنا دیے، ان سے بہت سارے مرد و عورت اللہ نے دنیا کے اندر پھیلا دیے. ان اللہ کان علیہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، لہذا جس اللہ کا نام لے کر تم باہمی طور پر رشتے طلب کرتے ہو، جس اللہ کے نام سے تم آپس میں رحم اور رشتہ داریاں ملاتے ہو، جس اللہ کے نام سے تم دنیا بھر کی چیزیں طلب کرتے ہو، دنیا والوں جب اللہ کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی مطلب براری کے لیے استعمال بھی کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کا تقوی بھی اپنے دلوں میں پیدا کر لو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان بنے ہوئے ہیں اور تمہاری نگہداشت کرنے والے. میرے دوست اور محترم بزرگوں، ایک بات میں نے ابھی عرض کی ہے اور وہ ہے عورت کے بارے میں کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا. احادیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے. لہذا